عصر عاشور کے سجدے کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ ہو کر سوار پشت نبی پر حسین نے، ہو کر سوار پشت نبی پر حسین نے اس طرح روک لی تھی لجام نماز کو، اس طرح روک لی تھی لجام نماز کو۔ بولا خدا نبی سے، بولا خدا نبی سے یہ کہہ دو حسین سے، بولا خدا نبی سے یہ کہہ دو حسین سے، تجھ کو سلام اور تیری جان ماز کو، تجھ کو سلام اور تیری جان ماز کو، اور محمد و آل محمد صلوات۔ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه نور الحمام ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا رم معدود ولا أجل مردود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وقد بدا بالسخور بيدانا أرضه ثم الصلاة والسلام على الرسول المرمي المكي المدني القرشي العزيز الحاشمي مولانا مولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنی والحسین ابی الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات عزاداران سید الشہداء، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہمارے لیے ہے کہ آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے روبرو خدمت کرنے کا موقع ملا۔ کافی عرصے سے میرے دل میں بھی تمنا کروٹیں بدل رہی تھی کہ مومنین منشر ہو یا جنید، یہ دو بھائی ہیں، اور جب سے 4 سال تقریباً ہوئے، 1 سال میرا مڈغاسکر میں گزرا، جتنا بھی عرصہ ہوا میری نظر میں یہ دونوں آنکھیں ہیں، یہ دونوں نگاہیں ہیں، ہمیشہ سر اور آنکھوں پہ رہے۔ مومنین عالمین کا پروردگار اپنی طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ کتاب، ایسی کتاب جو کبھی نہ مٹنے والی کتاب، ہمیشہ ہدایت کے جواہر لٹانے والی کتاب، ہمیشہ اندھیروں سے اجالے کی طرف لانے والی کتاب، یعنی قرآن کریم کے سورہ آراف کی 43 نمبر کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ محشر کا ایک منظر بیان فرما رہا ہے کہ جب مومنین حساب و کتاب کے بعد مومنین پروانے جنت لے کے جنت کی طرف جانے لگیں گے تو ہدیہ تشکر ان الفاظ میں پیش کریں گے، وقالو، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا، تمام حمد اللہ کے لیے ہے کہ جس نے نعمت ہدایت سے ہمیں نوازا اور
ایسی نعمت ہدایت لہذا، غور کیجئے، لہذا. اب لہذا کے بارے میں پانچویں امام محمد باقر وہ جب لہذا کہیں گے محشر کے دن مومنین جو جنت جانے والے ہیں وہ جو لہذا کہیں گے تو مولا سے پوچھا گیا وہ اشارہ کدھر کریں گے؟ محشر کے دن اشارہ کدھر کریں گے کہ ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہم جنت جا رہے ہیں. تو مولا نے اپنے سینے گنجینہ پر ہاتھ رکھ کے فرمایا وہ کوئی اور کہاں ہوں گے، وہ ہم محمد و آل محمد ہوں گے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہدایتوں کا سلسلہ ہے، لیکن ایسی ہدایت جو محمد اور آل محمد سے کائنات بشریت ایسی بے مثال ہدایت تاریخ میں نظر نہیں آئی. اور اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے، حاضہ کہہ کے بتا رہا ہے کہ وہ یہاں بھی حاضہ ہیں. حاضہ یعنی یہ، کیا یہ حاضہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ حاضہ ہم مرنے والوں کی عزاداری نہیں کرتے، ہم اپنے حاضہ کی عزاداری کر رہے ہیں. ہمارا محمد بھی حاضہ ہے، ہمارا علی بھی حاضہ ہے، ہمارا حسن بھی حاضہ ہے، ہماری سیدہ بھی حاضہ ہے. حاضہ یعنی یہ، اور ہمارا حسین بھی حاضہ ہے. حاضہ کا مطلب یہ، اور ہوا کا مطلب وہ. صرف ہوا سے کام نہیں چلے گا، آدھے حاضہ سے کام نہیں چلے گا جب تک پورے حاضہ پہ عمل نہ ہو. اور پورے حاضہ پہ عمل کیا ہے؟ ایک ہاتھ پہ اطرت ہو، دوسرے ہاتھ پہ قرآن ہو. دل کی عظمت آل محمد کے اوپر صلوات. منزل میں عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے کو حاضہ نہیں کہا، اللہ ہوا ہے. کیا ہے؟ ہوا کا مطلب پکڑ لو گے پہنچ پاؤ گے. اللہ نے کہا میری بلندیوں تک کوئی پہنچ نہیں سکا. حاضہ سے وابستہ رہو. توجہ چاہ رہا ہوں آخری درس تک جو مومنین تشریف فرما ہے یہاں سے وہاں تک تمام مومنین کی توجہات ہمیں تعلیم ہو. سوچئے، فکر کیجئے، غور کیجئے کہ یہ حاضہ ہیں، اور ایسے حاضہ ہیں کہ اذان جب ہوتی ہے تو مجال ہے کہ اس کو ہوا کہہ دیا جائے. اللہ ہوا ہے، محمد آج بھی حاضہ ہے. حاضہ کی دلیل کیا ہے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، بغیر فاصلے کے ولی ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، بغیر فاصلے کے بلا فصل ولی ہیں. کون ولی بلا فصل؟ مولا کائنات. سلمان سرکار رسالت مآب کی خدمت میں ایک گروہ لے کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے سرکار بہت سر کھپایا، بہت فکر کی، لیکن نتیجے تک نہیں پہنچے. ایک فکر ستا رہی ہے حضور. ہاں کہو سلمان، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سرکار ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. کیا بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یا رسول اللہ، اللہ کی دشمنی چھپانے سے چھپ جاتی ہے، آپ کی دشمنی چھپانے سے چھپ جاتی ہے، لیکن یہ کیا بات ہے؟ علی کی دشمنی چھپانے سے چھپتی نہیں ہے. علی کی دشمنی چھپانے سے چھپتی نہیں ہے. ایک بس میں پہنچے، اللہ 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 کیا، کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا، کوئی مخالفت نہیں، کہو گاؤ جو بھی کرنا کرتے رہو. ایک بس میں پہنچے، پتہ بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کہنا ہو جو کہتے رہو، کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن ایک ایسی بزم میں پہنچے
کہ جہاں یا علی کہا اور کوئی نہ کوئی تندور جلا کے سامنے آ گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کو یہ مرتبہ کیسے مل سکتا ہے؟ یا رسول اللہ یہ بات اس کا جواب دے دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی. یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا ہوں اور تمام چاہنے والے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. سرکار اس کا نتیجہ آپ بتا دیتے بڑی مہربانی ہوتی. تو اب رسول اللہ نے فرمایا بات تو بڑے پتے کی تم نے بتائی ہے سلمان، بے شک صحیح بات ہے. یہ صحیح ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہو وہ دشمن بھی ہو سکتا ہے اور حلالی بھی ہو سکتا ہے. شاید نہیں پہنچے. وہ دشمن بھی ہے حلالی بھی ہے. رسول نے مثال دی جیسے فرعون اللہ کا دشمن بھی ہے حلالی بھی ہے. اب اپنی طرف نسبت دے رہے رسول، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا دشمن ہو حلالی بھی ہو جیسے میرا چچا ابو لہب. یہ واقعہ ہے عزیزان گرامی. یہ ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی دشمن بھی ہو حلالی بھی ہو جیسے فرعون. یہ ہو سکتا ہے میرا کوئی دشمن ہو حلالی بھی ہو جیسے ابو لہب. یہ میرے چچا ہیں. رسول فرما رہے مگر سلمان یہ ہو ہی نہیں سکتا جو علی کا دشمن ہو اور حلالی ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو علی کا منکر ہو اور حلالی ہو. علی کا منکر حلالی نہیں ہوتا. جی اب یہ لفظ جو ہے ممبر سے بہت سے لوگ کہتے نہیں یہ ایسے لفظ رسول اللہ نے ایسے لفظ کہے ہیں. ہاں ذرا صلوات پڑھیں محمد. اور وہ منافق بھی ہوتا ہے. اس کو علی کا ذکر پسند نہیں ہے اور کہنے والا اب شورائے کرام بھی ہمارے جنت میں بہت سے مومنین بھی ہیں اور شورا بھی ہیں. تو اب میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایڈ بھی کرتا چلا جاؤں گا تاکہ یہ خوشی کا سلسلہ فضائل کے بصورت باقی رہے کہ جسم سے روح اسی آن نکل جاتی ہے. جسم سے روح اسی آن نکل جاتی ہے کر کے تدفین کا سامان نکل جاتی ہے. جسم سے روح اسی آن نکل جاتی ہے کر کے تدفین کا سامان نکل جاتی ہے. اور یا علی کہنے سے مومن کو تو ملتا ہے سرور اور منافق کی وہی جان نکل عزیزان گرامی. محشر کا یہ منظر جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا وہ حاضہ کا ایک فلسفہ ہے جو حاضہ آج بھی یہاں بھی حاضہ ہیں. ائمہ معصومین علیہم السلام حاضہ کی منزل میں. کوئی ہوا کام نہیں آئے گا، یہ حاضہ کام آئیں گے. ہوا سے بھی اگر نزدیکی ہوگی تو ان حاضہ کی وجہ سے جو محمد اور آل محمد ہیں. جبکہ آیت بڑھ کے آگے ارشاد فرما رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ یوں تو اور بھی بالحق ہادیوں کا سلسلہ بالحق ہے، حق کے ساتھ ہے. لیکن محمد کو جو حق ملا ہے علی کی صورت میں اس حق کا خدا کی قسم کوئی جواب نہیں ہے. اب یہی تقریر ہو رہی تھی کہ وَلَوْ اجْتَمَعَتِ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. اگر دنیا علی کی محبت پر مجتمع ہو جاتی، جمع ہو جاتی تو اللہ کو دوزخ کے پیدا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن علی سب کے مقدر میں نہیں ہے. علی سب کے مقدر میں نہیں ہے، قسمت والوں کے لیے علی ہے. جی مامون کا زمانہ ہے. جملے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مامون کا زمانہ. بڑے بڑوں سے اس نے پوچھا حدیث کے سلسلے میں. کیا حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا
یا علی انتا قسیم الجنت والنار، اے علی آپ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے۔ تو مامون کہتا ہے یہ کیسی حدیث ہے؟ اچھا جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ مامون کا ہی تو گائیں گے، وہ آپ کا اور ہمارا تو نہیں گا سکتے۔ جب سب نے کہہ دیا ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، نہ اس کا آغاز صحیح، نہ انجام صحیح، نہ درمیان کچھ صحیح نہیں ہے، اب اس نے مولا کو بلایا، مولا کو بلایا، 8ویں امام کو اپنے دربار میں مامون رشید نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ اے علی آپ یہ بتائیے حدیث کے سلسلے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ صحیح نہیں۔ اب مولا تو مولا ہے نا، تو میرے مولا نے انکار نہیں کیا، میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تجھے جس رسول کی حدیث تو نے سنائی ہے اسی اپنے جد رسول کی حدیث بھی میں تجھے سناؤں گا، تو بتا میرے جد نے فرمایا۔ کیا فرمایا میرے جد نے؟ میرے جد نے فرمایا یا علی حب کا تقوی والایمان وبغض کا کفر و نفاق، اے علی تیری محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے، اور تجھ سے عداوت کفر بھی ہے نفاق بھی ہے۔ اب یہ بتا، توجہ چاہ رہا ہوں، اب یہ بتا یہ حدیث کیسی ہے؟ پوچھنے والا پوچھ یہ رہا ہے کہ اے علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے علی ہیں اور رسول اللہ نے فرمایا ہے، اور جنت و جہنم کو اکیلے علی کیسے بانٹ دیں گے؟ بڑا ٹائم لگے گا نا بھائی، ابھی اسی مجمع کو آپ پانیاں پلائیں، پانی پلانے میں بھائی فردن فردن پلائیں گے وقت لگے گا نا، چائے پلائیں گے فردن فردن وقت لگے گا نا، ایک آدمی سے تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو مامون پوچھ رہا ہے کہ یہ محشر کے دن کیسے ہوگا، یہ کیسے بانٹیں گے علی؟ اتنا مجمع روز ازل سے لے کے قیامت کی شب تک کا مجمع، اور کیسے ایک دم سے ایک مرتبہ میں کیسے بانٹ دیں گے؟ جنت والوں کو جنت میں، دوزخ والوں کو، تھوڑا بولتے رہیے، کیا بیان آپ کو صحیح؟ شاید مجھے لگتا میں بیان صحیح نہیں کر رہا۔ توجہ عزیزان گرامی، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ علاج ہے اس کا۔ میرے مولا نے جب یہ حدیث پڑھی تو یہ بتا کہ تیرے تو وہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، یہ بتا جو میں نے حدیث اپنے جد کی پڑھی ہے یہ کیسی ہے؟ کہتا ہے اچھی ہے، صحیح ہے، یہ اسناد کے ساتھ ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدل نہیں۔ جب مولا نے دیکھا کہ یہ قبول کر رہا ہے تو مولا نے مسکرا کے کہا مامون فیصلہ تو ہو گیا۔ میرے بزرگ مومنین پہنچ گئے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو بانٹنے کی بات کر رہا ہے، کیسے بانٹیں گے؟ ارے جنت و جہنم کی تقسیم تو ہو گئی، علی کی محبت جنت، علی کی محبت جنت، علی سے عداوت جہنم، فیصلہ تو ہو گیا۔ تو غور کرنے کا مقام ہے عزیزان گرامی، اور فکر ہے، قرآن فکر کے لیے آیا ہے، قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا، قرآن دعوت فکر پیش کر رہا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے، اہل فجار سے نہیں، اہل کفار سے نہیں، اہل یہود سے نہیں، اہل نصارہ سے نہیں، اہل ذکر سے سوال کرو، کیونکہ سوال ہوئے ہیں۔ یہودیوں سے سوال جب ہوئے تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں ڈنڈوں سے مار کے بھگایا، نہیں پہنچے ابھی تک۔ جی 3 موقع ہیں، اور کہتا ہے کہ وہ مسلمان تھے، مسلمان نہیں تھے، نہیں تھے، جو رسول اللہ کا قول سن کے اور سامنے علی کو ہاتھوں پہ دیکھ کے نہ مانے، ارے اس سے تو اچھا یہودی ہے۔ توجہ چاہ رہا عزیزان گرامی، میں کہتا ہوں اس سے اچھا یہودی ہے۔ کہیں تاریخ اسلام میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ مولا کائنات نے کبھی کسی مسلمان کے باغ میں پانی دیا ہو،
خدا کی قسم. علم کا بڑھانا فضیلت ہے, اکڑنا ذلت ہے. ہم نے کہیں پوری تاریخ میں نہیں پڑھا کہ مولا کائنات نے کسی مسلمان کے یہاں یا مسلمان کے کسی کھیت میں یا مسلمان کے کسی باغ میں نوکری کی ہو. یہودی کے باغ کی نوکری ہے, پانی دیا ہے مولا نے. میں نے کہا مولا یہ کیا کرتے ہیں؟ ارے مسلمان کے باغ میں آ جائیے. تو میرا مولا مسکرا کے کہے گا تم جانتے نہیں ہو یہاں معاملہ برعکس ہے, ہم اسے مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں, ہم اسے مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں. اور جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو ہتھوڑوں سے بھی مارو گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالم ارواح کا منکر ہے. جو عالم ارواح کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. میرے مولا چل رہے ہیں, قمر ساتھ ہیں, مسجد کی طرف جا رہے ہیں. دیکھا بالا خانے پر کوئی بہت سریلی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا. قمر قربان ہو گئے, مگر میرے مولا کو ذرہ برابر بھی احساس تک نہ ہوا. قمر نے کہا مولا رکے. قمر کیوں؟ ارے مولا بڑی اچھی تلاوت ہے. میرے مولا نے کیا فرمایا؟ اس کی تلاوت اس کے کام نہیں آئے گی. کیا فرمایا میرے مولا نے؟ اس کی تلاوت اس کے. اب قمر کو تھوڑی تشویش ہوئی, ٹھیک ہے غلام ہیں. مسجد میں پہنچے, جلدی سے نماز تمام کی کہ علی نے کہہ تو دیا ہے اور مولا محراب میں ہے. یہ سب سے پیچھے جماعت ادا کی, پھر دوڑ کے آئے, اوپر چڑھے, سلام کلام ہوا. بھائی بہت اچھی آواز ہے, بڑا اچھا لب و لہجہ ہے, بڑی اچھی قرت ہے, بڑا اچھا سر ہے, بڑا اچھا گر ہے. بھائی میں قربان, کیا بہت اچھے انداز میں آپ تلاوت کرتے ہیں, سبحان اللہ کیا کہنے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ کچھ نظریہ تو آپ رکھتے ہوں گے اللہ کے بارے میں. کہاں اللہ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ میں اسے وحدہ لا شریک مانتا ہوں. رسول کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ رسول کو مانتا ہوں, رسول یعنی محمد کو رسول مانتا ہوں. مولا علی کے بارے میں کیا خیال؟ وہ تو ہم جیسے. شاید نہیں, ہم جیسے. کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں؟ وہیں پہ دروازہ بند کر دیا. قمر نے چپکے سے اترے اور مسجد میں آ گئے. مولا انتظار کر رہے ہیں. میری بات نہیں مانو گے ایسے کھاؤ گے. کھا کے آ گئے قمر. کہا مولا کھا کے تو آ گئے, لیکن اب تھوڑی تفصیل آپ بتا دیتے تو مہربانی ہوتی. یہ ایسا بول کیوں رہا ہے مولا؟ آپ کا غلام ہوں, میں چاہتا ہوں میرا نالج بڑھے میرے مولا. تب میرے مولا نے فرمایا عالم ارواح کا یہ منکر ہے. جب اللہ نے اپنی وحدانیت اس کے سامنے پیش کی تو اس نے اپنی اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا. جب رسول اللہ کی رسالت اس کے سامنے پیش کی تو اس نے رسالت کو قبول کر لیا. اور جب میری ولایت اس کے سامنے اللہ نے پیش کی تو اس نے انکار کر دیا. تو عزیزوں, کہنے کو دل چاہتا ہے جو عالم ارواح کا منکر ہے وہ کبھی بھی مومن نہیں بن سکتا, اور جو عالم ارواح کا مومن ہے وہ دنیا میں کافر نہیں ہو سکتا. وہ مومن رہے گا. عزیزان گرامی, تو میرے مولا نے فرمایا فاسألوا, اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر تمہیں منزل بتائیں گے, اہل ذکر تمہیں زندگی کا طریقہ سکھائیں گے. پوچھو. کوفے کے مسجد اعظم کی منبر ابیض پر مولا تقریر فرما رہے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا یا علی, جب آپ فرما رہے ہیں کہ پوچھو تو پھر ہم بھی پوچھتے ہیں. آپ بتائیے وہ فلاں سورہ زخرف کی جو آیت ہے فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, اس آیت کے سلسلے میں آپ بتائیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے, اے میرے حبیب, توجہ چاہ رہا ہوں, اے میرے حبیب, یہ پورے آدم سے لے کے عیسیٰ تک
तमाम अंबिया इस वक्त मौजूद है, इनसे सवाल करो कि तुम्हें जो ओहदे मिले हैं, तुम्हें जो मनसब मिले हैं, किस वजह से मनसब मिले, इनसे सवाल करो। तवज्जो चाह रहा हूं, इनसे सवाल करो, इनसे सवाल करो किस वजह से ये मनसब मिले। तो सवाल करने वाला अली से सवाल कर रहा है। क्या सवाल कर रहा है? कि ये आयत कहां नाजिल हुई, ये आयत कहां नाजिल हुई। मेरे मौला ने फरमाया ये आयत समंदर पर नाजिल नहीं हुई, ये आयत खुशकी पर नाजिल नहीं हुई, ये आयत मक्के में नाजिल नहीं हुई, ये आयत मदीने में नाजिल नहीं हुई। तो मौला बताइए ये आयत कहां नाजिल हुई और कब तमाम अंबिया मिले। मेरे मौला ने फरमाया ये आयत शबे मेराज अर्शे आदम पर नाजिल हुई। तवज्जो चाह रहा हूं, अर्शे आदम पर नाजिल हुई कि जब शबे मेराज सरकार रिसालत मां बुलंदियों पर चढ़ते रहे, अर्शे आज़म पर जब पहुंचे तो तमाम अंबिया कराम ने उठ के रिसालत मां का इकराम किया, मुसाफिया किया, जमात पढ़ी। रसूल ने जमात पढ़ाई है, अंबिया ने जमात पढ़ी है। इसीलिए कहते हैं कि जो रसूल की आल है आखिर में वही नमाज पढ़ाएगी, नबी नमाज नहीं पढ़ा सकता, नबी नमाज नहीं पढ़ा सकता। क्यों? यहाँ मनसब है और ऐसा मनसब है कि जिसकी ख्वाहिश खुद इब्राहिम कर रहा है, और इब्राहिम ने तो बड़ी ख्वाहिश की। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरे मौला ने बताया कि यह आयत वहां नाजिल हुई, तो फिर अब क्यों आई? का मुअल्लक रही।